یوں تو آپ نے پرانے زمانے کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں سنے ہیں جن میں بے-رحم اور ظالم بادشاہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے۔ یہ بادشاہ اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اسی پروردگار کا عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر و نبی بھیجے۔ انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ شداد بھی ایسا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں تقریباً 12 سال لگ گئے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا اور طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہو جلال والے تھے اور وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں بھی اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس ساری صورتحال نے اس کو اتنا مغرور کر دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی چیز ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے ایک بھانجے کو جو ایران کا حاکم تھا کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کے محل تعمیر کرائے اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کے بجائے ہیرے اور جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشبو میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی تھی۔ شداد نے محل کے چاروں اطراف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر تقریباً 1200 سالوں میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی جب جنت کی تکمیل ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔
ہرن نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تم موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شداد کانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ جواب آیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ مگر ملک الموت نے اجازت نہ دی۔ چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی، پورے کا پورا لشکر آن واحد میں ختم ہو گیا اور جنت کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔